سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا، جو موضوع ہے وہ ہے علم اور تعلیم، ایجوکیشن۔ یقیناً اگر ہم اپنا ہسٹری اٹھائیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا ہمارے جو اسلاف ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ایجوکیشن کے ساتھ، علم کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں مسلمان اکابرین اور اسلاف لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک پیراڈائم تھا، ایک پرسیپشن تھا، ان کو اپنی آئیڈنٹیٹی پتہ تھی کہ ہم دنیا میں لوگوں کو لیڈ کرنے آئے، ہم خیر امت ہیں اور ہمارا کام دوسروں تک علم اور ایجوکیشن کو پہنچانا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اگر ان کے ہاتھ میں طب کی کتاب تھی، حکمت کی کتاب تھی، فلسفی کی کتاب تھی، کیمسٹری تھی، فزکس تھی، ایسٹرونومی تھی، تو دوسری طرف دوسرے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات نظر آتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ پست تھالی کا شکار ہے مسلمان قوم، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ پیراڈائم، وہ پرسیپشن چینج ہو گیا۔ ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہماری فکر سے یہ چیز بہت دور چلی گئی کہ وی آر ہیئر ٹو لیڈ دا پیپل۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا ہوگا ایجوکیشن کے ساتھ، علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ۔ ہماری وابستگی ہی واحد حل ہے کہ پھر سے مسلمان قوم وہ مقام حاصل کر لے کہ پھر سے وہ پیراڈائم اور پرسیپشن پلٹ کر آئے، لوٹ کر آئے، اور پھر مسلمان لیڈرز جو ہے وہ اس دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئیں۔ یقیناً اس اہم ترین موضوع یعنی علم اور تعلیم پر گفتگو کرنے کے لیے دو معزز صاحبان علم اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں علم کے خزانے ہمارے سینوں کو مزین کرنے کے لیے الحمدللہ ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی ڈسٹنگوشڈ اسپیکر، پہلی مہمان شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ دوسری صاحب علم شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، روشنی اور دیگر پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ اللہ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اور میں بلا تاخیر چاہتا ہوں کہ ہم موضوع پر آئیں، اور پہلا سوال جو بنیادی سوال ہے، پرائمری فاؤنڈیشنل فنڈامنٹل کوسچن ہے آج کے اس ٹاپک کا۔ حضرت، ہم آتے ہیں دنیا میں، علم حاصل کرتے ہیں، مختلف سورسز ہوتی ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کی بھی کمی آج معاشرے میں ہے کہ ایک انسان، خاص طور پہ ایک بندہ مومن مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ آخر علم حاصل کرنا ضروری کیوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں رئیس بھائی، سمیر بھائی، آپ کو عادت ہے آج پیر والے دن عادتاً بالکل صحیح کہا آپ نے، روحانی طور پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خوش رکھے اور آپ کو بھی خوش رکھے۔ تو دیکھیں، ایک ہے ظلمت، تاریکی، اور ایک ہے نور، روشنی۔ تو جس طرح اندھیرے میں بندے کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دیکھنا ہو تو دیکھنے کے لیے نور درکار ہے، روشنی درکار ہے، وہ روشنی جو ہے بندے کو دکھاتی ہے۔ تو ایسے ہی جہالت جو ہے وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے، اور علم جو ہے وہ نور ہے، علم روشنی ہے۔ بندہ اس روشنی کے ذریعے ہی دیکھتا ہے، وہ روشنی ہی عیاں کرتی ہے کہ کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے۔ صحیح اور سقیم کا فرق جو ہے وہ اس علم کے ذریعے ہوتا ہے، کھوٹے اور کھرے کا فرق اس علم کے ذریعے ہوتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق اس علم کے ذریعے ہوتا ہے، رطب و یابس کا فرق اس علم کے ذریعے ہوتا ہے، غث و سمین کا فرق اس علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ علم نور ہے، یہ علم روشنی ہے، جو اس کے دائرے میں جو چیز آتی ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے۔ تو علم اس لیے ضروری ہے تاکہ بندہ فیصلہ کر سکے، بندہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اس کے لیے علم ضروری ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، ہر سطح پر۔ یعنی ایک ہے افکار، خیالات، اعتقادات، ایک ہے اقوال، ورڈنگ، اور ایک ہے اعمال، ایک ہے اخلاق، اور ایک ہے احوال۔ ان سب میں صحیح چیزیں بھی ہیں، غلط چیزیں بھی ہیں، ان سب میں تاریکی اور روشنی ہے۔
ان سب کے اندر رطب بھی ہے یابس بھی ہے، ان سب میں غلط صحیح موجود ہے. تو ان سب میں یہ فرق کرنا، یہ ڈفریشیٹ کرنا، یہ کس کے ذریعے بندہ کر سکتا ہے؟ علم کے ذریعے. علم بندے کو بتاتا ہے کہ کون سا عقیدہ درست ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے. علم بندے کو بتاتا ہے کون سا خیال درست ہے، کون سا خیال غلط ہے. علم بندے کو بتاتا ہے کون سے افکار نورانی ہیں، رحمانی ہیں، کون سے افکار ظلمانی ہیں، شیطانی ہیں. کیا بات ہے. علم بندے کو بتاتا ہے کون سے اقوال جو ہے وہ میزان شرع پر پورے ہیں اور کون سے اقوال جو ہیں یہ میزان شرع پہ پورے نہیں ہیں، یہ کانٹے کی تول پورے نہیں اترتے، یہ کھوٹے ہیں، یہ سودا کھوٹا ہے، یہ سودا کھرا ہے. یہ علم بتاتا ہے. کیا بات ہے. یہ علم بتاتا ہے کہ کون سے احوال رحمانی ہیں، کون سے احوال شیطانی ہیں. یہ علم بتاتا ہے کون سے اخلاق ایمانی اخلاق ہیں اور کون سے اخلاق شیطانی اخلاق ہیں. اخلاق کے اندر بھی سوء اخلاق بھی ہے اور حسن اخلاق بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا فرق کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یہ علم کے ذریعے ہوتا ہے. تو علم ضروری ہے صحیح اور غلط میں امتیاز کے لیے، کھوٹے اور کھرے کو پہچاننے کے لیے بنیادی معرفت ضروری ہے. آپ دیکھیں ہمارا جو دین متین ہے، اس کی جو پہلی وحی ہے، پہلی وحی کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اقرا. اقرا محبوب پڑھو. اقرا سے ہو رہا ہے، یعنی پہلی وحی میں ہی یہ ارشاد دے دیا گیا. ارشاد رحمانی کیا ہے کہ آغاز علم سے، اس علم سے آغاز ہونا ہے. یہ علم وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ان کی جب وجہ فضیلت ظاہر فرمائی ہے تو وہاں بتایا ہے نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، تعلیم فرما دیے. علم اور تعلیم کی اہمیت دیکھیں. علم وہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان ظاہر کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. پیارے سکھا دیا، تمہیں تعلیم کر دیا وہ جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر عظیم فضل ہے. اس علم کو، اس تعلیم دینے کو اللہ فضل عظیم سے تعبیر فرما رہا ہے. یعنی یہ جو علم ہے یہ فضل عظیم ہے، یہ فضل عظیم ہے. اب یہ سمجھیے کہ جو علم ہے یہ فضل عظیم ہے. ٹھیک ہے، یہ علم وجہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اس علم سے کھوٹے اور کھرے کا فرق ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے. لیکن یہ تب ہے کہ جب وہ علم نافع ہو. حدیث میں تعلیم فرمایا گیا نا کہ اللہ سے علم نافع کی دعا مانگو. خود حضور نبی علیہ السلام کی جو دعائیں منقول ہیں ان میں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، بے فائدہ نہیں، نفع بخش علم ہو. تو نفع بخش علم کون سا ہوتا ہے؟ جو بندے کی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، جو دیگر خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، علم محمود وہ ہے جو نفع بخش ہو، جس سے خلق خدا کو نفع ہو، جس سے معاشرے کو نفع ہو، جس سے ملک و ملت کو نفع ہو، جس سے دین کو نفع ہو، اور جس سے بندے کو خود بھی نفع ہو. ورنہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس دوا موجود ہے لیکن آپ دوا استعمال نہیں کر رہے. تو دوا رکھی رہے، دوا تو ہے لیکن اس دوا کا فائدہ نہیں. وہ کہاوت ہے بڑی مشہور، علم بلا عمل کا شجرہ بلا ثمرہ. بغیر عمل کے علم ایسا ہے جیسے بغیر پھل کے درخت. کہ درخت کی اصل قدر و قیمت تو اس کے پھل سے ہے نا. تو علم اگر ہے اور عمل نہیں ہے، اس سے آپ نفع نہیں اٹھا رہے، نہ خود اٹھا رہے ہیں نہ کسی کو نفع پہنچا رہے ہیں، تو گویا درخت تو ہے لیکن پھل نہیں ہے، بے پھل درخت ہے. اور اس کو تشبیہ یوں بھی دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ سحاب، علم بلا عمل کا سحاب بلا مطر. کہ علم عمل کے بغیر ایسا ہے جیسے بادل بارش کے بغیر. کہ بادل کی قدر و قیمت کیوں ہوتی ہے؟ بادل جب آتا ہے لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں کہ یہ بادل ہے، برسے گا، بارش ہوگی. اور بادل برسے بغیر چلا جائے تو سارے لوگ کیسے اداس ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی علم جو ہے وہ اگر نفع بخش نہ ہو تو اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ بادل تو ہے لیکن اس سے نفع نہیں اٹھایا. تعلموا فائدہ عالم تم فعملوا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، سیکھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. پھر کہتے ہیں اب علم حاصل کر لیا تو اب عمل کرو. حدیث مبارک میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ بروز قیامت بندہ اپنے قدم نہیں ہٹا پائے گا جب تک اس سے یہ سوال نہ پوچھ لیے جائیں. ایک روایت میں 4 سوالوں کا ذکر ہے، ایک میں 5 سوالوں کا ذکر ہے. دونوں کے اندر یہ بات موجود ہے. 5 سوالوں والی جو روایت ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے ماذا عمل فیما علم،
بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو تم نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کتنا کیا ہے. جب تک یہ جواب نہیں دے پائے گا اس وقت تک بندہ اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا میدان محشر سے. تو اتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا بھی، اور پھر جو اس علم کا تقاضا ہے یعنی اس پہ عمل کرنا اور خلق خدا کو نفع پہنچانا. عصری علم ہو یا دینی علم ہو، بہرحال خلق خدا کو اسے نفع پہنچنا چاہیے، تو ہی وہ علم میں محمود ہوگا، تو ہی وہ علم ایسا ہے کہ جو بندے کے حق میں حجت ہے، ورنہ بندے کے خلاف. العلم حجت لک او علیک، علم دلیل ہے یا تیرے حق میں یا تیرے خلاف. نفع بخش ہے تو بندے کے حق میں دلیل ہے، اور نفع بخش نہیں ہے تو بندے کے خلاف دلیل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر اسی ایک اور جہت سے یہ دیکھیں گے کہ اگر انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کے بعد اس کی شخصیت میں جو پازیٹیو چینج آتا ہے، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ علم نافع اگر ہے تو یقیناً وہ ایک تبدیلی کا ثمر لے کر آتا ہے. شخصی طور پر اگر حاصل کیے جائے، معاشرے میں اگر کہیں پر تعلیم کا فروغ ہے اور تعلیم حاصل کرنے کی جستجو ہے، لگن ہے اور عمل ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ تعمیر و ترقی میں کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے. ایک اہم سوال بریک کے بعد یہاں شامل کریں گے، آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. علم اور تعلیم آج کا موضوع، اور مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب نے جو پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیوں علم حاصل کرنا ضروری ہے، بہت ہی پریسائزلی اور بہت کمپریہنسولی مفتی صاحب نے جواب دیا. اور اسی سے پھر ریلیٹ کرتے ہوئے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب انسان کو یہ پتہ چل گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس نے علم کا حصول ممکن بنا لیا، اب علم حاصل کرنے کے بعد انسان کی شخصیت میں ہمیں کیا اثرات اس کے نظر آتے ہیں، اور اس کے احوال میں، اس کے اخلاق میں تعلیم جو ہے، علم جو ہے وہ کس طرح ریفلیکٹ کرتا ہے. جی علامہ صاحب کیا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا آپ نے یہ سوال کیا کہ علم انسان پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں لاتا ہے. ہم اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں کہ آپ دو معاشروں کا تصور کر لیں، ایک وہ معاشرہ ہے جو ایلیٹ کلاس ہے اور ایک وہ معاشرہ ہے جو غیر تعلیم یافتہ ہے. ان دونوں معاشروں میں آپ ایک واضح فرق محسوس کریں گے کہ وہ معاشرہ کہ جہاں پر تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہاں آپ تمام اقدار کے اندر زوال دیکھیں گے. ان کے بولنے کا انداز، ان کے ملنے کا انداز، ان کے تمام بیہیویئرز ایک الگ طرف آپ کو لے جانے والے ہوں. اور وہ معاشرہ جو تعلیم یافتہ ہے، جہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہاں ان کا بیہیویئر، وہاں ان کا بولنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، رویے، طور طریقے، وہ آپ کو ایک الگ لیول اور الگ سطح پر نظر آئیں گے. جب آپ ان دو معاشروں کے اندر فرق بظاہر خود محسوس کرتے ہیں تو یہی اس سوال کا ابتدائی خاکے سے جواب ہے کہ یہی علم ہے کہ جو انسان کو اتنا مہذب بنا دیتا ہے، اتنا با اخلاق بنا دیتا ہے، اس کے طور طریقوں میں اتنی روشنی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ علم نور ہے. تو جیسے ایک بے رنگ تصویر میں رنگ بھر جاتے ہیں، اس طریقے سے انسان کی اپنی ذات میں اور پھر انسانوں کے تواسط سے جو پورا معاشرہ ہے اس کے اندر ایک مثبت تبدیلی، اس کے اندر خیر اور اس کے اندر جو ہے اقدار کی بہتری وہ ہمیں نظر آتی ہے. ابھی تو ہم نے ویسے ہی اس کو امیجن کیا، لیکن اگر آپ اس کو عملی تصویر میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کر تصور کریں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ جو ایک معاشرہ ہے اس کی تصویر بھی ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صداؤں سے ظہور ہوتا ہے، نبوت کا اعلان ہوتا ہے اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب آپ صحابہ کرام کا ماحول دیکھیں، ان کا سوچنے کا انداز دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، آپس میں شفقت دیکھیں، اور ان کا یہ ایک فرق ہے اس سوال کے جواب میں کہ ایک انسان جو ہے علم سے پہلے اور علم کے بعد، دور جاہلیت اور دور علمیت، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت کی تمام رسموں کو آج اپنے پاؤں تلے جو ہے نا وہ رون دیا ہے. تو وہ صاف نظر آ رہی ہیں کہ کس قدر وہ معاشرہ پر نور ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے ٹول سے اس معاشرے کو کہاں زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا. قرآن کریم کی اگر آپ آیات پڑھیں گے تو اوت العلم کا ایک اصطلاح بار بار آتی ہے، علم والے. تو اس کے ضمن میں بھی اس سوال کا جواب بڑے اچھے انداز میں ہمیں ملتا ہے کہ اہل علم کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان میں آنے والی تبدیلیاں کیسی ہوتی ہیں. جیسے ایک طرف آپ قرآن میں دیکھیں گے سورہ قصص میں
کہ قارون جو ہے وہ کس طرح مال کے گھمنڈ میں اور کس طرح مال کے تکبر میں مبتلا تھا. سب کچھ تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اس کے مقابل اللہ پاک ذکر کرتا ہے وقال الذین اوتوا العلم. سبحان اللہ. اس وقت علم والے بولے، جب دولت والے بول رہے تھے اس وقت پھر علم والے بولے. پروٹوکول دیا جاتا. ہاں، ان علم والوں کی آپ تہذیب نفس دیکھیں، ان کی سوچ کا لیول دیکھیں، ان کی تبدیلی دیکھیں آپ. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. سبحان اللہ. یہ جیسے مفتی صاحب نے ابھی کہا بھی کہ علم پر عمل، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا ثواب ہے نا، جو اللہ کی جمع کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اصل خیر ہیں. اور جو تیرا بینک بیلنس ہے یہ اصل خیر نہیں ہے کہ یہ تجھے نجات دے گا. اچھا، اسی طرح سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں مضبوط ہیں، علم میں راسخ ہیں، ان کی گفتگو کا لیول الگ ہے. یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم ان تعویلوں کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے جو ہے نا، ٹیڑھ کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے. یعنی اہل علم کے اندر ایک پوزیٹیویٹی ہوتی ہے، مثبت لوگ ہوتے ہیں. یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، جب سب ہمارے رب کی طرف سے ہے تو ہم کچھ چیزوں میں پڑھ کے کیوں شکوک میں مبتلا ہوں. یہ علم کی تبدیلی ہے کہ وہ دل میں یقین پیدا کرتا ہے، وہ دل میں نور پیدا کرتا ہے. ہاں، اور قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ علم جو ہے نا وہ انسان کو پرواز دیتا ہے. آپ دیکھیں وہ آصف بن برخیہ کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، ایک طرف جن کا پہلے تقابل کیا گیا کہ جو عفریت من الجن ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنی دیر میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا. اللہ کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اب وہ بولا. قرآن نے اہل علم کی پرواز دکھائی ہے. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. یہ ہے کرامت ہے، مگر اس کو جوڑا علم سے. علم ہے جو انسان میں کرامت پیدا کرتا ہے، جو انسان کے اندر غیر معمولی معاملات بھی اس کے لیے بھی دروازے کھولتا ہے. تو یوں اگر اوت العلم، صاحب العلم کی جو آیات ہیں قرآن کریم میں، میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو یہ اس پر استشہاد ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ علم انسان میں اس کی فکر کے اندر کس طرح پوزیٹیویٹی پیدا کرتا ہے، اس کے کردار کے اندر کیسے پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اس کے شعور کے اندر کس طرح روشنی پیدا کرتا ہے. اور اگر یہی چیز ایک انسان میں پیدا ہو جائے نا، وہ ایک عام حیوان نہیں ہے وہ، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم اس کے عقل، شعور اور روح کو وہ بالیدگی دیتا ہے کہ پھر اس انسان کا اس کائنات میں کوئی مقابل نظر نہیں آتا. کیا بات ہے. سلامت رہیں. Without any doubt, my viewers, education is the weapon that can be used to change the world, and this is the key to success of this world and the hereafter. اور اسی ضمن میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ علم العقائد کیا ہیں حضرت، اور اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں سمیر بھائی، پہلی بات تو یہ کہ علم ضروری ہے. جب علم ضروری ہے تو علم کے اندر بھی فرق ہے. جیسے علم ہمیں دیگر چیزوں میں فرق سکھاتا ہے نا، تو ایسی علم ہمیں علوم کے مابین بھی فرق سکھاتا ہے. کیا بات. علم جیسے نور ہے، روشنی ہے، تو ویسی روشنی ہے کہ اس کے دائرے میں جو چیز آتی ہے وہ اس کے اندر ہمیں ڈارک اور وائٹ، بلیک، وائٹ، گرے سب واضح کر دیتا ہے. تو ایسے ہی وہ جو علوم کے مراتب ہیں وہ بھی ہمیں علم ہی بتاتا ہے، علم ہی سکھاتا ہے کہ علوم کے بھی درجات ہیں، علوم میں بھی کلاسیفیکیشن ہے، علوم میں بھی گریڈنگ ہے. تو سب سے اشرف علم جو ہے، سب سے زیادہ شرف والا علم وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم العقیدہ ہے، عقیدے کا علم. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عمل عمارت ہے. عقیدہ جڑ ہے، عمل پھل ہے. عقیدہ بنیاد، جب تک جو ہے وہ بنیاد اگر صحیح نہیں ہوگی، خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج. شیخ سعدی نے کہا تھا نا، پہلی اینٹی میں مار اگر ٹیڑھی رکھ دے تو سریا تک عمارت پہنچ جائے ٹیڑھی ہی رہے گی. عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا عمل آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گا. عقیدے کا درست ہونا ہی تو واضح کرے گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. وہی تو آپ کو بتائے گا کہ وہ اللہ جسے آپ مان رہے ہیں اس اللہ کی صفات کیا ہیں، وہ اللہ کیسا ہے، اور اس اللہ پہ کس طرح ایمان لانا ہے. اصل میں
ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، قلب سے تصدیق کرنا. جو اقرار باللسان ہے یہ شرط ہے اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ ایمان والا عقیدہ رکھتا ہے، عقیدہ حقہ کا حامل ہے. اور عمل جو ہے وہ اس عقیدے کا، اس ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. تو بنیادی طور پر ایمان نام ہوا کس کا؟ تصدیق بالقلب کا، تصدیق بالجنان کا. تو کس کا نام ہونے؟ عقیدے کا. یعنی عقیدہ جو ہے وہ ایمان کی حقیقت میں شامل ہے. عمل ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، وہ ایڈیشنل ہے، اضافی ہے، اس کا ثمرہ ہونا چاہیے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. لیکن عقیدہ جو ہے وہ اس کی حقیقت میں شامل ہے. عقیدہ اگر فوت ہو گیا ایمان فوت ہو جانا ہے. عمل فوت ہوا تو ایمان بہرحال باقی ہے، ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا، لیکن ہوگا صحیح. اور عقیدہ جو ہے وہ وقت سے گرہ لگانا، گرہ باندھنا، مضبوطی سے گرہ باندھنا. تو چونکہ بندہ ایک اعتقاد دل میں رکھتا ہے، مضبوطی کے ساتھ رکھتا ہے، مضبوطی سے گرہ باندھی ہوئی ہے، تو وہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو عقیدہ رکھا ہوا ہے یہ عقیدہ درست رکھا ہوا ہے، یہ عقیدہ غلط رکھا ہوا ہے؟ وہ کون سا علم بتائے گا؟ وہ یہی علم العقیدہ والکلام بتائے گا. اس علم العقیدہ کی میزان پر تولا جائے گا کہ عقیدہ درست کون سا ہے اور عقیدہ غلط کون سا ہے. اور بنیادی طور پر علم العقیدہ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اس مبحث کو کہتے ہیں الہیات، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کون سی چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، کون سی چیزیں اللہ کے حق میں محال ہیں، امپاسبل ہیں، کون سی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے حق میں ممکن ہیں. یہ ہر مسلمان پہ جاننا، یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جب عقیدہ رکھنا ضروری ہے تو جاننا بھی ضروری ہے. جانے گا تو عقیدہ کیسے رکھے گا؟ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے. اس مبحث کو پورے کو کہا جاتا ہے الہیات، کہ اللہ کی ذات، صفات، افعال سے متعلق جو امور ہیں، اللہ کے لیے واجبات، اللہ کے لیے محالات، اللہ کے لیے ممکنات، یہ سارا جو ہے یہ اس کا ایک چیپٹر. دوسرا، یہ اللہ کی طرف سے ہم تک چیزیں پہنچائی کس نے ہیں؟ دین اللہ کی طرف سے کون لے کر آیا ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام. تو کیا چیزیں نبیوں اور رسولوں کے حق میں واجب ہیں، کیا چیزیں نبیوں اور رسولوں کے حق میں محال ہیں، امپاسبل ہیں، کیا چیزیں نبیوں اور رسولوں کے حق میں جائز ہیں، ممکن ہیں؟ یہ مبحث کہلاتا ہے نبوات، عقیدہ رسالت آپ کہہ لیجئے. پہلا الہیات کا چیپٹر تھا، دوسرا جو ہے وہ نبوات کا آ گیا. اب تیسرا آگے آپ دیکھیں قرآن میں پڑھیں گے نا، جہاں جہاں اللہ پر ایمان کی بات آتی ہے آگے ساتھ ذکر ہوتا ہے والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا. تو یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم محض اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے تھے، وہ نبیوں نے آ کے بتایا، رسولوں نے آ کے بتایا، قرآن کے ذریعے پتہ چلا، حدیث سے پتہ چلا. وہ غیبیات ہیں. ان امور کو کہا جاتا ہے سمعیات، جیسے محشر کا، عذاب کا، ثواب کا، عقاب کا، جنت کا، دوزخ کا، ما بعد الموت، جتنے امور ہیں ان سب کا. تو یہ سے کہا جاتا ہے غیبیات بھی کہتے ہیں، نہیں غیبی امور، اور سمعیات بھی کہا جاتے ہیں، یعنی وہ امور جو دلیل سمعی سے جانے گئے ہیں. دلیل سمعی کا مطلب ہے حاصل ہوا، ایک یعنی عقل کے ذریعے جانا اور ایک ہے سن کے جانا. تو اسے دلیل نقلی بھی کہا جاتا ہے، نقل ہوئی، نبیوں سے لے کر ہم تک نقل ہوئی ہے، دلیل نقلی ہے، دلیل سمعی ہے. تو انہیں یہ تیسرا چیپٹر. تو بنیادی طور پر یہ تین مباحث ہیں، اس کا نام ہے علم العقیدہ والکلام. اب اس میں جو بنیادی عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد چونکہ ہر مسلمان کے یہ ہونے چاہیے، تو اس لیے بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض عین ہے، فرض عین ہے بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا. پھر آگے ہیں ان کے دلائل کا جاننا. تو دلائل کے بارے میں بھی آگے اس میں اختلاف ہے کافی متکلمین کا اور علماء کا ایمان مقلد کی بحث کے تحت. تو دلائل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو دلائل سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس پر لازم ہے کہ دلائل بھی سیکھے. جو استعداد نہیں رکھتا، بالکل کم ذہن کا آدمی ہے، تو اس کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، اس کے لیے گنجائش نکالتے ہیں کہ وہ تھیوریٹیکل کم از کم اس کا پورا ہو، دلائل اس کو پورے ہونے، لیکن ورنہ دلائل بھی ہونے چاہیے. اب ایک تیسری چیز ہے، تیسری چیز وہ ہے کہ شبہات، جو درست عقائد ہیں ان پر کوئی شبہات وارد ہوں، کوئی اعتراضات ہوں، ملحدین اعتراض کریں یا یہود اعتراض کریں یا نصارہ کریں یا مجوس کریں، یعنی کوئی غیر مذہب والے اعتراض کریں یا سرے سے کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ اعتراض کریں. ان اعتراضات کے جوابات پتہ ہونا، وہ سیکھنا اور انہیں آگے مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے فرض کفایہ. یعنی یہ فرض عین تو نہیں ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہونا امت میں ضروری ہیں کہ جو عقائد حقہ کا دفاع کر سکیں اور ان پہ وارد ہونے والے شبہات کی بے کنی کر سکیں. تو یہ علم العقیدہ کی اہمیت میں نے بتا دی کہ علم العقیدہ جو ہے فرض عین ہے،
پھر جو ہے جو دلائل کے ساتھ ہے وہ بھی لازم ہے جو دلائل کی معرفت رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو شبہات اور یہ چیزیں ان کے دلائل کے جواب دینا اعتراضات کے غیر مسلموں کے، وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کی کیٹیگری میں چلنے بھی ہم، لازم والی کیٹیگری میں چلنے۔ مستحبات میں کیا ہے گا، جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، جو اضافی چیزیں ہیں، جو قطعیات کے درجے کی نہیں ہیں، ان کا علم حاصل کرنا، وہ مستحبات میں جانا ہے۔ ادروائز سارا اوپر جو ہے فرائض واجبات میں ہی چل رہا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آپ یقیناً ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے جب اس سوال کا جواب آپ تک ناظرین پہنچے گا کہ دینی علوم اپنی جگہ، لیکن دین اسلام کے کانسیپٹ میں اور اس کے محور میں اور اس کے جہت میں، اس کے زاویے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سائنسی علوم ہیں، جو عصری علوم ہیں، دنیاوی آپ علم جس کو کہتے ہیں، یہ حاصل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے، اس کا جواب لیں گے علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے۔ ایک مختصر سا بریک حائل، سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ پروگرام روشنی سب کے لیے مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب، حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، دونوں صاحبان علم شخصیات تشریف فرما، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو، بہت فروٹفل گفتگو آپ تک پہنچی ہے، اور پہنچنی بھی چاہیے کیونکہ بہت ہی اہم موضوع آج کا ہے علم اور تعلیم۔ اور اسی حوالے سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، بریک سے قبل میں نے آپ کو سوال عرض کیا تھا کہ حضرت یہ فرمائیے گا کہ جو سائنسی علوم ہیں، عصری علوم ہیں، دینی علوم تو حاصل کرنا ہے ہی ہے، اور علم العقائد پر جو حضرت نے گفتگو کی، کمال گفتگو، لیکن ایک مسلمان، ایک انسان آج یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ عصری اور دنیاوی جو سائنسی علوم ہیں، ان کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عصری علوم تو ایک استعارہ ہے۔ ٹھیک۔ آپ کے زمانے کے جو علوم ہیں، آپ کے زمانے کے جو فنون ہیں، ان کی مہارت اور ان کی تحصیل کے بغیر تو آپ زمانے میں گزارا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت مبارکہ دیکھ لیں کہ اس زمانے کے جتنے فنون ہیں، علوم ہیں، اور اس زمانے کی جتنی مہارت ہے ان چیزوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماہرین کو اپنے ارد گرد جمع کیا، اس کی تعلیم کو آپ نے اپنے صحابہ تک پہنچایا، صحابیات تک پہنچایا، اور اس کو عام کیا اپنے معاشرے میں۔ اور دین اسلام کی اگر آپ بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کیا بات کہ دین سارے ادیان پہ غالب آتا ہے۔ حضور لیڈ کر رہے ہیں اپنے زمانے میں تمام لوگوں کو، جتنے ادیان کے لوگ ہیں ان کو لیڈ حضور کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، نیو ورلڈ آرڈر حضور کے پاس ہے، تو کیا یہ بغیر علم کے ممکن ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام سے جو ایک اللہ پاک نے حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کیا بات، علم بڑھتا رہے۔ کیا بات، کیونکہ اگر علم میں انجماد آ گیا، علم میں جو ہے نا وہ رکاوٹ آ گئی، تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ علم بڑھتا رہے، سب سے زیادہ علم ہے ان سے یہ دعا کرائی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، تو علم جو ہے نا وہ بڑھتا رہے معاشرے کے اندر، چیزیں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے، آپ بھی اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ اگر آپ نے اپڈیٹ ہونا بند کر دیا تو پھر وہ جو دین کا غالب آنا ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے، وہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم سائنسی علوم کی بات کرتے ہیں، دیگر ہم چیزوں کی بات کرتے ہیں، آج تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جس نے غالب رہنا ہے، جس نے زمانے پہ حکومت کرنی ہے، جس نے جو ہے وہ لوگوں میں سب سے آگے ہونا ہے، تو وہ علم میں ہی آگے ہوگا، تبھی اس کے لیے یہ ممکن ہوگا۔ اگر اس کی فکری دریچے اور اس کی معلومات اور اس کی یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کبھی بھی زمانے میں لوگوں پر غالب نہیں آ سکتا، زمانہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے مختلف فقہاء، علماء، ائمہ کے یہ قول موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے عرف سے واقف نہیں ہے، چال چلن سے واقف نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو اپنے زمانے سے واقفیت حاصل کرنا، اور اس میں جو چیزیں جیسے علم العقائد کے حوالے سے مفتی صاحب نے کہا کہ اس کو کچھ چیزیں اس میں فرض عین ہیں، کچھ چیزیں اس میں فرض کفایہ ہیں، اس میں شبہات کا ازالہ۔ اسی طرح آپ کے اگر اس زمانے کے اندر اگر آپ کے دین کا بچاؤ اور اہل دین کا بچاؤ وہ ممکن ہوتا ہے سائنسی علوم پر، تو یہ پھر فرض کفایہ کے درجے میں جاتے ہیں کہ مطلب بعض اوقات فرض عین کے درجے میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مختلف ممالک میں اس وقت یہ علوم کے اندر ہی ہماری جو ہے نا تاخیر ہے، یہ ہمارا پیچھے رہنا ہے۔ 400-500 سال پہلے آپ اگر جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں اشارہ بھی کیا تھا
کہ علم حکمت، جو علم اور حکمت اور علم طب اور یہ ساری چیزوں میں جو ہے نا امام کون تھے، بلکہ آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے سب کی جڑیں وہیں جا کر جڑیں ساری جو ہے نا وہ ہمارے ائمہ، کیونکہ وہ اپڈیٹ تھے، علماء جو تھے وہ اپڈیٹ تھے، اور وہ انہوں نے معاشرے کے اندر ان علوم کو حاصل کیا اور لوگوں کی امامت کی۔ تو آج جو ہے وہ ہمیں جہاں دینی علوم ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ جو سائنسی علوم ہیں، عصری علوم ہیں، ان کو جاننا، ان کی تعلیم اور ان کے اندر خرچ کرنا۔ اگر ہم پاکستان کی سطح پر بات کریں تو پاکستانی سطح پر آپ دیکھیں جتنا ٹیلنٹ ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، ان کو باہر کے لوگ خرید لیتے ہیں۔ ہمارے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور ان کو وہ مہارت دیکھی جاتی ہے، ان کو باہر بلا لیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹیلنٹ، ہماری جو سائنسی چیزیں ہیں وہ جا کے باہر کے لوگوں کی خدمت کر رہے، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہماری حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارے بچوں کی مہارت ہے علوم کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ان چیزوں کو کوئی ترتیب دینے والا نہیں ہے، ان کی کوئی ڈائریکشن۔ ہمیں مختلف رپورٹس میں دیکھتا ہوں، ٹی وی چینلز پہ آتا ہے فلاں یونیورسٹی کے بچے نے یہ چیز ایجاد کر لی، ایک دن وہ خبر چلتی ہے، دوسرے دن نہ خبر نہ بچہ، سب غائب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ساری اس کی ایک انڈیویجول ایفرٹ ہوتی ہے اس کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کون، مطلب یہ میں کہتا ہوں اس ہماری حکومت کا یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا اگر وہ علم کی قدر نہیں کریں گے، اہل علم کی قدر نہیں کریں گے، اگر وہ جو ہے نا وہ صلاحیتوں کی قدر نہیں کریں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری صلاحیتوں سے ہی ہم پہ بم مارے جائیں گے، ہماری صلاحیتوں سے ہی ہمارے اوپر ٹیکنالوجی سے حکومت کی جائے گی، اور ہماری ہی صلاحیتوں کے ذریعے ہمیں غلام بنا کے جو ہے نا دنیا میں پھرایا اور گھمایا جائے گا۔ اور یہ ابتری ساری ہماری ان علوم میں کمی کی وجہ سے ہی ہے۔ قُل رب زدنی علما کو منشور بنانا چاہیے، اپنا علم بڑھانا چاہیے، صلاحیت، حکمت، دانائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نے اپنے زمانے میں اپنے تمام دشمنوں سے بھی، اپنوں سے بھی اپنا قدم ایک قدم آگے ہی رکھا ہے۔ آپ اپنے سامنے، آپ مکہ میں تھے تب بھی مکہ والوں سے ایک قدم آگے تھے، مدینے میں گئے تب بھی آپ سب سے ایک قدم آگے ہوتے تھے۔ آپ کو خبریں پہنچانے والے، حکمت سے اسٹریٹجی بنانا، سب کچھ آپ نے نا یہ بتایا ہے کہ غالب کیسے رہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ جو ہے نا مسلمانوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ There is no doubt we can never lead the people, we can never lead the world without being educated. تو اللہ کرے کہ یہ قوم، خاص طور پہ مسلمان، علم کے ساتھ اپنا رشتہ اسی طرح مضبوط کر لیں، تو پھر دیکھیں کس طرح ترقی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ حضرت، علم العقائد کے بعد ایک اور بنیادی سوال علم کے حوالے سے کہ علم حدیث کیا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ سمیر بھائی، علم حدیث کی اہمیت کا اندازہ صاحب حدیث کی اہمیت سے لگا لیجئے۔ کیا بات ہے! صاحب حدیث حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جملہ بولا آپ نے، واہ! ان کی سگنیفیکینس، سبحان اللہ، تو جو ان کی حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ جو بات ہے، کیا بات! اللہ کے کلام سے جو چیز جڑ جائے اس کی اہمیت، اور پھر اللہ کے رسول کے کلام سے جو جڑ جائے اس کی اہمیت، سبحان اللہ۔ تو علم الحدیث تو علم الحدیث ہے، کیا کہنے اس کے۔ بعض بڑے علماء، بڑے فقہا، بڑے محدث پرانے، وہ تو باقاعدہ نظماً اور نثراً دونوں طرح یہ کہا کرتے تھے کہ بنیادی طور پر تو علم دو ہی چیزوں کا نام ہے، قال اللہ اور قال رسول اللہ۔ کیا بات ہے! باقی سارے جتنے علوم ہیں بولا وہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ قال اللہ جو ہے یہ اللہ کی بات ہے، اور قال رسول اللہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ تو اور حقیقت بھی یہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں تو علم یہی دونوں ہیں، باقی سب انہی دو علموں کا ثمرہ ہیں، ان کا فیض ہے۔ سب نے ان دو علوم سے فیض لیا، کسی نے قال اللہ سے فیض لیا، کسی نے قال رسول اللہ سے فیض لیا، کسی نے ان دونوں سے فیض لیا۔ تو جو دونوں سے فیض لیتا ہے، قال اللہ سے بھی قال رسول اللہ سے بھی، تو کیا بات ہے، نکھر کر سامنے آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو علم حدیث کی اہمیت تو کیا بات! حدیث شریف ہمارے جو دین کے دلائل ہیں نا، اصول شرع جنہیں کہا جاتا ہے، اور دلائل بھی کہا جاتا ہے، ادلہ اربع بھی چار ہیں، ادلت تو شرعی بھی کہتے ہیں، ادلہ اربع بھی کہتے ہیں، چار دلائل، شریعت کے چار دلائل۔ تو پہلی دلیل ہے کتاب اللہ، دوسری دلیل ہے سنت رسول اللہ، یعنی حدیث جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی یہ بھی مسلم ہے، اس کی حجیت، اس کی وثاقت، جس طرح کلام اللہ ماخذ ہے
احکام دین کا، عقائد دین کا، اسی طرح حدیث بھی ماخذ ہے احکام دین کا، عقائد دین کا۔ عقائد بھی کتاب اللہ سے اخذ ہوتے ہیں، اعمال افعال بھی اس سے اخذ کیے جاتے ہیں، ان کے احکام دیگر چیزوں کے۔ ایسے ہی احادیث سے بھی احکام اخذ کیے جاتے ہیں، عقائد بھی اخذ کیے جاتے ہیں، احکام بھی اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب علم الحدیث کی اصل اہمیت سامنے اس وقت آتی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ دلیل ہے، جب یہ حجت ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث دلیل کب بنے گی، کیونکہ حدیث کے اندر آگے کلاسیفیکیشن ہے۔ قرآن شریف تو سارے کا سارا متواتر ہے، متواتر ہے، ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، ایبسولوٹ ہے، اس کی روایت میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز چیک نہیں کرنی۔ لیکن حدیث جو ہے وہ ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، ہر حدیث متواتر نہیں ہے، ہر جگہ تواتر ہے۔ جو حدیث متواترن ثابت ہو جائے تو تواتر تو خود بڑی دلیل ہوتا ہے نا، اس کے بعد تو اب سند نہیں چیک کرنی۔ لیکن جو حدیث متواتر نہیں ہے، متواتر کے درجے سے نیچے ہے، اب آ جاتا ہے معاملہ سندوں کا، کہ ایک سند ہے، ایک متن ہے، ایک آپ نے روایت کے اصولوں پہ اس کو پرکھنا ہے، دوسرا آپ نے درایت کے اصولوں پہ پرکھنا ہے۔ ان دونوں اصولوں پہ جو پرکھنا ہے یہ علم الحدیث ہے۔ یہ وہ جو نقد کرنا ہے، نقد کہتے ہیں اس کو جانچنے کو، کھوٹا اور کھرا جو ہے وہ اسے پرکھنا، تحقیق کرنی۔ یہ علم الحدیث جو ہے یہ روایت اور درایت کا نام ہے، کہ روایت کے بھی اپنے اصول ہیں، درایت کے بھی اپنے اصول ہیں۔ روایت کے اصولوں اور درایت کے اصولوں پہ حدیث کو جانچنا اور یہ فیصلہ صادر کرنا کہ یہ حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں، اس سے استدلال کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اور پھر ایک استدلال سے نیچے کا معاملہ ہے اعتبار کے، ایک حدیث قابل استدلال تو نہیں ہوتی لیکن قابل اعتبار ہوتی ہے، یعنی متابع یا شاہد بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، ڈائریکٹ دلیل بننے کی صلاحیت تو نہیں رکھتی لیکن نظیر کے طور پر پیش ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک ہے ناقابل احتجاج ہونا یعنی ناقابل استدلال ہونا، اور ایک ہے ناقابل اعتبار ہونا۔ تو یہ فہم بھی ہو کہ یہ جس معاملے میں یہ روایت پیش کی جا رہی ہے تو یہ روایت یہاں مستدل بن سکتی ہے یا نہیں، اور پھر یہاں اسے نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ باریکیاں یہ اس کے ذریعے پتہ چلیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ علم الحدیث سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہی آج کل جو یہ ناخواندہ قسم کے واعظین اور خطبہ کی جو خرابیاں سامنے آتی ہیں وہ علم الحدیث سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ ایسی روایتیں پڑھ دیتے ہیں جو موضوع ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں حدیث ہے، اور کبھی ضعیف جدہ ہوتی ہے وہ اسے پڑھ دیتے ہیں اور احکام میں استدلال کر رہے ہوتے ہیں، پھر مذاق بھی اڑتا ہے۔ تو یہ علم الحدیث بہرحال جاننا بہت زیادہ ضروری بلکہ اشد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، وقت علامہ صاحب کم ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا بہرحال کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام میں کوئی ایسا نظریہ موجود ہے جو کہ خواتین کے علم حاصل کرنے کے کوئی خلاف ہو معاذ اللہ، تو اس کی درستی ضروری ہے اور اس پرسیپشن کا صحیح ہونا، اس کی کریکشن ضروری ہے۔ اس پر اگر آپ مختصر ہمارے ناظرین تک بات پہنچائیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تعلیم دینے کے لیے ایک دن الگ سے مقرر کیا ہوا تھا۔ ٹھیک، علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ عہد صحابہ میں 23 خواتین ایسی تھی جو مفتیہ اور عالمہ تھی، اللہ اکبر، اور لوگ ان سے فتویٰ بھی لیتے تھے۔ بہت بڑی مثال۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال حضور سے علم لیا، اللہ، اور اس کے بعد 50 سال پڑھایا، اللہ اکبر، سکھایا۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹاپک، کوئی عنوان، کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا یہ بہترین جواب جس میں ہم نے ام المومنین سے استفادہ نہ کیا۔ کیا بات، جزاک اللہ۔ وہ ناقدہ تھی، وہ مطلب صحابہ کرام کے فتاویٰ پر نقد بھی کرتی تھی کہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں، آپ کی اس لیول سطح پہ ان کو کس نے پہنچایا؟ اللہ، کون کہتا ہے کہ خواتین؟ اللہ کے رسول سے تو خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا، عائشہ تو صدیقہ نے پڑھا، یہ جامع جواب ہے آپ کا، سبحان وہ علم جو ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، ڈیٹیل تفصیل ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، سونا صوفی، جزاک اللہ۔ جیسا آج موضوع تھا ویسی گفتگو الحمدللہ ہمارے ناظرین تک پہنچی۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سونا صوفی ناظرین، اگلے کسی موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ہوگی ملاقات۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی